ہیلو جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم پڑھ رہے ہیں ناول مالا کی لاسٹ ایپیسوڈ، اور اس وقت پڑھنے جا رہے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ نمبر 11۔ شروع کرتے ہیں ناول مالا کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ ماہر کے آنے کے بعد بار بار لپک کر اس کے قریب بھاگتی اور فیضی خانم کو پھر سے کچن چھوڑ کے اس کی طرف آنا پڑتا۔ کال کے درمیان ماہر نے برہمی سے اس کو دیکھا، جو ایک دفعہ پھر بھونکنے لگی تھی۔ ہلال، خدا کے لیے اس کو کنٹرول کرو، ورنہ میں اسے کسی ڈاگ شیلٹر میں چھوڑ آؤں گا، اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ بیربل کو جانوروں کے حقوق کی رگ پھڑک اٹھی تھی۔ کسی طنز کے لیے منہ کھولا کہ ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کرایا، پھر اتنی ہی درستی سے فون میں کہا، میں یہاں سے بیٹھ کے الیکٹرک سپلائی کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا عمار، کسی ٹیکنیکل آدمی کو کال کرو اور اس سے کہو کہ وہاں پہنچے۔ اس ساری بے چینی مالا کا انتظار بلڈنگ کے مسئلے اور بیربل کی بک بک کے درمیان کن اکھیوں سے اسے دکھائی دیا تھا کہ بلاکس جوڑتے بدن نے ایک دم چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا تھا، پھر راہداری کو۔ ساری آوازیں ایک دم سے جیسے بند ہو گئی تھی۔ عمار کچھ کہہ رہا تھا، لیکن ماہر نے فون نیچے کر دیا۔ وہ رک کے بدر کو دیکھنے لگا۔ لونا کی کاؤں کاؤں بھی اب جیسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بدر کی سبز آنکھیں بنا پلک جھپکائے راہداری پہ جمی تھیں۔ پھر اس نے واپس ماہر کو دیکھا، پھر دوبارہ راہداری کو۔ ان آنکھوں میں کچھ تھا۔ ماہر نے ان کے تعاقب میں راہداری کو دیکھا، وہ خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا بدر کو کچھ نظر آ رہا تھا جو وہ نہیں دیکھ سکتا تھا؟ وہ ایک دم اس کے سامنے آیا، بلاکس ہاتھ سے پرے کیے، پنجوں کے پل بیٹھا اور نرمی سے دونوں ہاتھ سے اس کے کندھوں پر رکھے۔ بدر، ادھر دیکھو میری طرف۔ بدر، جو ابھی تک راہداری کو دیکھ رہا تھا، چہرہ ماہر کی طرف اٹھایا۔ اس کی معصوم بڑی بڑی سبز آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں۔ کچھ تھا ان میں، ایک تاثر تو جو کبھی کبھی دیکھتا تھا۔ وہاں کوئی ہے۔ وہ جانتا تھا وہ بچہ نہیں بولے گا۔ وہ اسے اس کی آنکھوں میں اپنا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بدر نے پھر سے راہداری کو دیکھا، پھر چہرہ واپس موڑ لیا۔ سر جھکا کے وہ اپنے بلاکس اٹھانے لگا۔ ماہر نے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹائے۔ ویسے کیوں کرتا تھا؟ ایسا کیا تھا وہ جو دیکھ رہا تھا، جسے نہ ماہر فرید محسوس کر سکتا تھا، نہ ہلال شمس؟ کیا ہوا بھائی؟ ہلال بھی اچنبے سے پوچھ رہی تھی۔ بدر کبھی کبھی ایسے چونک جاتا ہے جیسے وہ کچھ دیکھتا ہے، کچھ ہے جو میں نہیں سمجھ پا رہا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ اس بچے کے پاس بھی سپر پاورز ہیں۔ بیربل جلدی سے پیر سمیٹ کے اٹھ بیٹھا، چہرے پہ ایک دم ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ تم خود تو چلے جاتے ہو، مجھے سارا دن ان کریپی بچوں کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے۔ پلیز مجھے بتاؤ، اس کو بھی تو کوئی چیزیں نظر آنی چاہیے۔ ماہر نے جیسے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، راہداری کی طرف دیکھا۔ بدر کی طرف کیا ہوا تھا اس لمحے جب بدر نے وہاں دیکھا تھا؟ کیا ہوا تھا ان تمام لمحوں میں جب اس نے بدر کو یوں ہی چونکتے دیکھا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ وہ کیا دیکھتا ہے بھائی؟ ہلال الجھن سے پوچھ رہی تھی۔ یار، ایک تو سبھی سائیکو ہیں اس گھر میں، کوئی دیکھتا ہے کوئی سنتا ہے۔ میں کہیں اور شفٹ ہوتا ہوں۔ سنتا ہے شاید وہ دیکھتا نہیں ہے، سنتا ہے وہ جیسے خود سے بڑبڑایا۔ ایک پزل تھا جو آنکھوں کے سامنے تھا، بہت سے ٹکڑے جو اپنی جگہوں پر نہیں تھے، اور ایک ٹکڑے کی جگہ خالی تھی۔ ایک مقناطیسی پزل جس میں اگر وہ ایک ٹکڑا فٹ کر لے تو سارے ٹکڑے کھینچ کے اپنی جگہوں پر آ جائیں گے۔ کیا سنتا ہے؟ لونا بھونکنا چھوڑ چکی تھی۔ ٹی وی کی آواز خاموش تھی۔ فیضی خانم کی کچن سے بھی چاپ سنائی نہیں دیتی تھی، اور ماہر فرید اپنے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس بچے کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ کیا سنتا ہے؟ اس نے ایک نگاہ اپنے فون پہ ڈالی۔ کسی ٹیکنیکل آدمی کو بلاؤ، ماہر بڑبڑایا تھا۔ ٹیکنیکل آدمی؟ کیا؟ ہلال کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں آنا ضروری بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں آگو جا رہے تھے، اور مالا نے جانے سے پہلے بدر کو ہدایت دے رہی تھی کہ وہ اس پولیس والے کے بارے میں بتا رہی تھی جس کو وہ اس کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا رہی تھی۔ وہ ایک اچھا آدمی ہے بدر، ہی از اے گڈ مین۔ بدر نے چونک کے راہداری کو دیکھا تھا۔ وہ بیکری میں کھڑے تھے اور وہ کاؤچ پر بیٹھے بچے کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ نرمی سے ماما از میرنگ دس مین سے اسے بتا رہی تھی۔ بدر نے چونک کے بیکری کی سیڑھیوں کو دیکھا تھا۔ ماہر کچھ دیر پہلے دائیں بائیں ٹہلتا فون پہ کہہ رہا تھا، کسی ٹیکنیکل آدمی کو بلاؤ، اور بدر نے فوراً اس دروازے کی سمت میں دیکھا تھا۔ آدمی؟ ماہر پھر بڑبڑایا، مین۔ اگلے ہی لمحے بدر نے کرنٹ کی طرح سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی تاثر تھا۔ ماہر فرید بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتے گیا۔ اس نے دہرایا۔ بدر سانس روکے اسے مین دیکھ رہا تھا۔ اس نے راہداری کو دیکھا۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ ایک منظر سے ذہن کے پردے پہ لہرایا۔ وہ بالکنی کے دروازے کے ساتھ کھڑا تھا، ہاتھ میں بھاپ اڑتا مگ تھا۔ سامنے صوفے اور مالا کی ایک تصویر دکھاتے ہوئے اس کو کہہ رہی تھی، دس مین از یور فادر۔ وہ بڑبڑایا، اور بدر پلک جھپکائے بنا اس مین کو دیکھتے گیا۔ پزل کا ٹکڑا اسے مل گیا تھا۔ اسے صرف اس کو خالی چوکٹے میں رکھنا تھا، اور مقناطیسی قوت سے سارے ٹکڑے کھینچ کے اپنی اصل جگہوں پر آ جانے تھے۔ وہ زیاد کو اس کے نام سے نہیں پہچانتا، وہ زیاد کو باپ کے لفظ پہ نہیں پہچانتا۔ مالا ہمیشہ اسے کہتی تھی کہ وہ آدمی تمہارا باپ ہے،
وہ اس کو مین کے لفظ سے پہچانتا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو پھر بیربل کی آواز کہیں سے سنائی دی۔ جب تم لوگ مین کا لفظ استعمال کرتے ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا باپ آ گیا ہے اور وہ اس لیے دروازہ کی طرف دیکھتا ہے۔ مطلب؟ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا اور ہاتھ برف۔ وہ اسے مین کے نام سے پہچانتا ہے۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ انگلیوں سے اس نے وہ آخری مسنگ ٹکڑا خالی چوکٹے میں رکھا۔ بس ایک لمحے کا کھیل تھا اور سارے ٹکڑے دوڑتے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پر آ گئے۔ فٹ، مکمل، اوکم ریزر، سب سے سادہ جواب درست جواب ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو مین کہتا ہے۔ اس نے چہرہ ان سب کی طرف موڑا۔ ہلال کی بے نور آنکھیں دیوار پہ جمی تھیں اور بیربل اسی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گلاٹا ٹاور کے سامنے جب وہ چند لمحے کے لیے کھویا تھا تو مالا کی دوست نے اس سے پوچھا تھا کہ اسے کاٹن کینڈی کس نے دی؟ کاٹن کینڈی مین نے، اور بدر نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ چند لمحے کوئی کچھ بول نہ سکا۔ کاٹن کینڈی میں کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ کاٹن کینڈی زیاد نے دی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا، وہ مین کے لفظ پہ سر ہلا رہا تھا۔ اب پزل دیوار پہ اس کے سامنے تھا۔ ہر ٹکڑا اپنے چوکٹے میں بالکل درست طریقے سے فٹ ہو چکا تھا، ایسے کہ ساری تصویریں سامنے تھیں، روز روشنی کی طرح عیاں۔ بدر کو آلیان نے نہیں، زیاد نے اغوا کیا تھا۔ میں نے درست کہا، لیکن ضیاء سلطان اس وقت جیل میں تھا اور تم نے خود ہی کہا تھا کہ وہ جادوگر آلیان اس نے وہ کاٹن کینڈی بچے کو دی تھی۔ کاٹن کینڈی مین کو نہیں تھا۔ آلیان اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ اس بوڑھے دکاندار کی بیٹی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کو جھوٹ بولنے سے روک رہی تھی۔ آلیان نے اس کو جھوٹ بولنے کے لیے کہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم یقین کر لیں اس وقت وہاں آلیان موجود تھا۔ آلیان نے کبھی بدر کو اغوا کیا ہی نہیں تھا۔ میں درست تھا، میں ہمیشہ سے درست تھا۔ اس نے چہرہ ان کی طرف موڑا تو اس کی رنگت سفید تھی۔ بدر کو اس کے باپ نے اغوا کیا تھا۔ بدر اتنے مہینے ضیاء سلطان کے پاس ہی تھا اور اسی لمحے فیروزی اور پستہ عمارت کی پہلی اس پزل کی طرح سامنے آ گئی تھی۔ پھر آلیان کو کیسے معلوم ہوا کہ بچہ کس عمارت میں ہے؟ اسے بالکل ٹھیک سے نہیں معلوم تھا۔ اس نے پہلے کہا تھا فیروزی، اور میں نے اس پہ یقین کر لیا کیونکہ وہ درست کہہ رہا تھا۔ اپنی طرف سے آلیان سچ بول رہا تھا کیونکہ اس کے جنات نے بتایا تھا کہ بچہ فیروزی عمارت میں ہے، کیونکہ وہاں ایک اور بچہ بھی تھا جسے غیر قانونی طور پر وہاں رکھا گیا تھا، اور آلیان کے جنات نے ہمیشہ کی طرح غلطی کر دی تھی۔ جیسے انہیں لگا تھا کہ مالا اور میں ایک چھت تلے رہتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے آلیان کو غلط خبر دی تھی۔ میں نے اس کا یقین اس لیے کیا کیونکہ اس کی آنکھوں میں سچ تھا۔ وہ دائیں بائیں ٹہل رہا تھا، سارے تانے بانے اس کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ لیکن جب پولیس کو بچہ فیروزی عمارت سے نہیں ملا تو آلیان نے اپنے موکل سے کسی طرح کمیونیکیٹ کیا کہ ہمارے سامنے بیٹھے، اور اس کے موکل نے تصحیح کر دی کہ بچہ 7 والی عمارت میں ہے۔ جنات ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ آلیان میرے سامنے سے ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ اس کی انا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اس شرارت کو جاری رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ لیکن ماہر کو اس کو نہیں سن رہا تھا۔ سارے سوالات کے جواب اس کے سامنے تھے۔ میں درست تھا، ماہر فرید ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ اس بچے کو ضیاء سلطان نے اغوا کیا ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ بچے کو ڈھونڈنے کے لیے مالا اور وہ ایک ہو جائیں گے۔ لیکن پھر آلیان کو اس اغوا کے بارے میں علم ہو گیا، اور ضیاء کی دشمنی میں اس نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ اس نے تھوڑا سا چوس برپا کیا، تھوڑی سی شرارت کی تاکہ ضیاء اور مالا اکٹھے نہ ہو سکیں۔ یہ اس کا ضیاء سلطان سے انتقام تھا۔ اس نے بچے کے اغوا کا الزام اپنے سر لے لیا۔ اس نے مالا کو ایسے خواب دکھائے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ایک نیا سرکار استنبول میں موجود ہے جس کے پاس اس کا بچہ ہے، جبکہ آلیان کے پاس وہ بچہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے اپنے باپ کے پاس ہی تھا۔ لیکن تم بھول رہے ہو کہ ضیاء سلطان اس وقت جیل میں تھا۔ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس وقت جیل میں نہیں تھا کیونکہ ہمیں وہ تاریخیں نہیں معلوم جن میں وہ استنبول آیا تھا۔ چنگیز نے کہا تھا کہ اس کے ہینڈلر کے مطابق اس کو 2 مہینے کا ایک اسائنمنٹ ملا تھا۔ ایک اسائنمنٹ کی تاریخوں کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا، پھر ان کو 2 مہینے کا وقت کیسے معلوم تھا؟ صرف اس صورت میں جب 2 مہینے پہلے ہی مکمل ہو چکے تھے۔ ضیاء سلطان نے واقعی یہاں ایک اسائنمنٹ کیا تھا، لیکن گرمیوں میں آج سے کئی مہینے پہلے وہ اپنا اسائنمنٹ کر کے واپس جیل چلا گیا تھا، اور پھر دنیا دکھاوے کے لیے چند مہینوں کے بعد اس کو ریلیز کیا گیا۔ وہ سب کچھ جیسے ہم حال میں ہوتا ہے ہوا سمجھ رہے تھے، وہ ماضی میں ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ شہر میں کسی اسائنمنٹ کے لیے موجود نہیں، وہ آزاد ہے اور وہ یہاں ایک ہی مقصد کے لیے آیا ہے۔ اس نے چونک کے بدر کو دیکھا، وہ اب واپس اپنے بلاکس جوڑ رہا تھا۔ مالا اس کے باپ کا نام نہیں لیتی تھی، وہ اس کو مین کہتی تھی، اس لیے اس نام سے اس کی کوئی انسیت نہیں تھی، نہ وہ اس نام پہ چونکتا تھا۔ تمہیں نقصان پہنچائے؟ بیربل نے پریشانی سے دیکھا۔ اس شہر میں صرف تم سے انتقام لینے آیا ہے ماہر اس طرح لانگ روم کے وسط میں کھڑا تھا، انہیں چھوٹی کر کے وہ دور کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نقطہ بڑا ہو کے ایک کاٹیج بن گیا تھا، پانی اور درختوں کے درمیان ایک کاٹیج، اور وہ دونوں اس کے باہر آمنے سامنے کھڑے تھے۔
تم ابھی میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہو. زیاد سلطان نے برسوں پہلے کہا تھا تمہاری زندگی میرے ہاتھوں ہی ختم ہوگی. ماہر فرید زیر لب بڑبڑایا. میری زندگی اس کے ہاتھوں ختم ہوگی؟ اور پھر سارے سوالیہ نشان ختم ہو گئے. اس کے دل پہ جیسے کسی نے بھاری بوٹ رکھ دیا تھا. میری زندگی؟ اس نے تیزی سے موبائل نکالا. اور وہ مجھے نہیں مارنا چاہتا. مالا کا نمبر ملا کے اس نے فون کان سے لگایا. وہ مالا کو مار دے گا. وہ میری زندگی ہے. اس نے خود کو خوف اور بے یقینی سے کہتے سنا تھا. وہ اس شہر میں مالا کو مارنے آیا تھا. کشمالہ مبین نے شیشے کے شوکیس پر انگلی رکھی. بارستہ نے گردن ترچھی کر کے دیکھا. وہ مسکراہٹ دبائے بکلاوا کی طرف اشارہ کر رہی تھی. وہ جانتی تھی وہ بکلاوا نہیں کھائے گا. اتنا خستہ چکنائی اور میٹھے سے بھرا بکلاوا ماہر کے حلق سے نہیں اترے گا. وہ بھی بہت سی چیزوں کی طرح اس کو بھی ادھورا چھوڑ دے گا. لیکن آزمانے میں کیا حرج تھا. وہ جب بکلاوا اور کافی لیے اس کے اپارٹمنٹ میں آئی اور کچن کاؤنٹر پر رکھا تب وہ باہر نکل رہا تھا. سوٹ ٹائی اور بوٹس سب پرفیکٹ تھا. لیکن وہ قدرے جھنجھلایا ہوا قدرے مضطرب تھا. مالا نے بہت مشکل سے خود مسکرانے سے روکا اور سنجیدگی سے بکلاوا کی پیشکش کی. وہ اس کا ضبط دیکھ سکتی تھی. اسے امید نہیں تھی کہ وہ ایک بھی بائٹ لے گا. لیکن کم از کم ایک لقمہ اس نے ماہر کو اپنے سامنے حلق سے اتارتے دیکھ لیا تھا. گڈ. اس کے بعد ماہر اور بیربل کسی بحث میں پڑتے دکھائی دیے تو وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی. بدر اٹھ چکا تھا. اسے اس کو ناشتہ کروانا تھا اور پھر ایونٹ کی تیاری کرنی تھی. وہ بعد میں ٹیکسی پہ بھی جا سکتی تھی لیکن ماہر چاہتا تھا اس کو ذرا سا بھی تکلیف نہ ہو. ویسے بھی آج بارش ہونی تھی اور بارش میں استنبول میں ٹیکسی بہت مشکل سے ملتی ہے. وہ ابھی فریج سے ناشتے کی چیزیں نکال رہی تھی جب فون بجنے لگا. کشمالہ خانم آپ کی کال آئی تھی پارسل کے لیے. میں کل سے کال کر رہی ہوں. میرا پیکیج ابھی تک مجھے ڈیلیور نہیں ہوا. 2 دن بعد میری شادی کا فنکشن ہے اور مجھے اپنا ڈریس چاہیے. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز تلخ ہو گئی. اتنا بڑا برانڈ جو ماہر کے کہنے پر اس نے لیا تھا کیونکہ شبنم کا ماننا تھا کہ اس سے نیچے کسی ٹیگ سے اسے شاپنگ نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ وقت پر اسے اس کا ڈریس نہیں پہنچا سکے تھے. آپ کا پیکیج آج صبح ہی ڈیلیور ہو گیا تھا. مالا نے چونک کے دروازے کی سمت میں دیکھا مگر مجھے کوئی پیکیج نہیں ملا. کہیں انہوں نے ساتھ والے اپارٹمنٹ میں تو نہیں دے دیا. وہ ایک دم پریشان ہوئی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماہر اس ڈریس کو دیکھے. وہ سرپرائز تھا. اس شہر کے کلچر نے تھوڑا بہت اس کے اوپر اثر کر دیا تھا. مجھے چیک کرنے دے. سیلز مینیجر مصروف تھے. انداز میں کہہ رہا تھا. چند کیس پریس کرنے کی آواز آئی. دوسری طرف گھنٹی بجی. 2 فون کان سے لگائے دروازے کی طرف گئی. آپ کا پیکیج کل شام بیربل کی بیکری میں ڈیلیور ہوا ہے. نشانتی میں. واٹ؟ وہ جھنجھلا کے بیچ راستے میں رکی. وہاں کیوں؟ آپ نے ہی ایڈریس دیا تھا. اف. اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا. وہ سارا وقت بیکری پہ ہوتی تھی. شاید اسی لیے اس نے وہ ایڈریس دے دیا تھا. آپ کے نمبر پہ پیکیج کی تصویر بھیج رہی ہوں. وہ بیکری کے دروازے پر پڑا ہے. اس شہر کے رائڈرز کا اصول تھا کہ پیکیج ڈیلیور کر کے وہ دروازے پر اس کی تصویر کھینچ کے بھیجتے ہیں. اس نے فون کان سے ہٹا کر اسکرین دیکھی. تصویر سامنے تھی. اتنا بڑا ڈبہ دروازے پر پڑا تھا. ابھی بارش آئی تو سب بھیگ کے تباہ ہو جائے گا. اس نے بے اختیار فون کان سے لگایا. آپ کو مجھے انفارم تو کرنا چاہیے تھا نا. دوسری گھنٹی بجی تو اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا. سیلز مینیجر کچھ کہہ رہی تھی لیکن مالا نے فون قدرے نیچے کر کے اس کی بات سننی چاہی. وہ چوکٹ میں کھڑا اسے کچھ بتا رہا تھا. میں جا رہا ہوں. بیربل تمہیں لے آئے گا ورنہ گاڑی منگوا لینا. اس نے جلدی جلدی ساری بات سنی. کان پر لگے فون میں ساتھ ہی بولی. پھر ایک دم کچھ یاد آیا. ہاتھ ہلا کے ماہر کو ایک آخری تاکید کی. وہ سمجھ جائے گا. اور پھر پلٹ گئی. سوری ہمیں پیکیج یوں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. میں آپ کی طرف سے شکایت ریکارڈ کروا دیتی ہوں. نہیں ٹھیک ہے نو پرابلم. وہ خون کان سے لگائے پلٹ گئی. لیکن کیا آپ مجھے وہ گھر پر ڈیلیور کروا سکتے ہیں؟ میم اس وقت تو مشکل ہوگی. کیا آپ وہ خود پک کر سکتی ہیں؟ پک اینڈ ڈراپ. ویکینڈ شروع ہونے والا ہے. جمعے کی نماز کے ساتھ اس شہر کے سارے سست لوگ کام کرنا بند کر دیتے ہیں. دروازہ پیچھے بند ہو چکا تھا. مالا نے فون کان سے ہٹایا. اسے خود ہی کچھ کرنا تھا. بیکری زیادہ دور نہیں تھی. 20 منٹ کی ڈرائیور. اس نے جلدی جلدی بدر کی چیزیں اٹھائیں. اس کو بستر سے نکالا. جب تک وہ باہر آئی ماہر جا چکا تھا. بدر کو فیضی خانم کے پاس چھوڑا. اس کا ناشتہ سمجھایا. بہت سی تاکید کی اور سویٹر اور اسکرٹ کے اوپر کوٹ پہنتی اونی اسکارف گردن کے گرد لپیٹتی وہ تیزی سے لفٹ کی طرف بھاگی. ٹیکسی آسانی سے مل گئی تھی. ابھی بادل برسنا شروع نہیں ہوئے تھے. وہ جانتی تھی کہ پہلی بوند کے ساتھ جہاں زمین کے سارے کیڑے باہر آئے جائیں گے وہیں ساری ٹیکسی زیر زمین چلی جائیں گی. آج سڑکوں پہ رش معمول سے زیادہ تھا. وہ مسلسل کھڑکی کے باہر دیکھتی پریشانی سے انگلیاں چٹک رہی تھی. دروازے کے اوپر پیکیج کون رکھتا ہے؟ بارش آ گئی یا کسی نے فٹ پاتھ پر پانی گرا دیا تو وہ بھیگ جائے گا. اس کا کامدار لباس تباہ ہو جائے گا. پہلے ہی ماہر کا اتنا خرچہ ہوا تھا اس پہ. اف. ٹیکسی آگے بڑھ رہی تھی. بہت سے ہارن وائپر چلنے کی آواز, ٹپ ٹپ گرتے گرتے, اور سب میں دور کسی کونے سے آواز سنائی دینا شروع ہوئی. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو.
کورس میں جیسے بہت سے لوگ بولے تھے۔ ظہیر کی آواز ان میں سب سے نمایاں تھی۔ مالا نے چونک کے دائیں بائیں دیکھا، وہ ٹیکسی میں اکیلی تھی۔ شیشے دھندلے ہو رہے تھے اور پانی ٹپ ٹپ گرتا جا رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ظہیر کی آواز اسے کیوں سنائی دیتی تھی؟ اور یہ آواز پہلی دفعہ کب آئی تھی؟ پرسوں پہلے، جب اسے کال کر کے بتایا گیا تھا کہ اوشن میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ اپنے قیمتی ڈاکومنٹس اور ڈائمنڈس بچانے کے لیے جو اوشن کے لاکر میں پڑے تھے بھاگ کے وہاں آئی تھی، اور راستے میں اس نے کسی کو گاڑی تلے دے دیا تھا۔ کیا کوئی اس کی گاڑی کے نیچے آنے والا تھا؟ اسے چونک کے ڈرائیور کو دیکھا۔ دھیان سے چلانا، وہ بے اختیار بولی۔ کچھ تھا جو اس سب میں غلط تھا۔ وہ جب تک اوشن میں پہنچی تھی تو اندر اندھیرا تھا، کوئی آگ نہیں تھی، اور پھر ایک دم سے ساری بتیاں جل اٹھی تھیں۔ اس کی سالگرہ کا کیک اس کے سامنے تھا۔ ظہیر سمیت بہت سے لوگ تالیاں بجاتے ہوئے ہیپی برتھ ڈے کہہ رہے تھے۔ وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہیں سکی۔ وہ جلدی میں ایکسیڈنٹ کرائی تھی اور وہ لوگ اس کو پرینک کر رہے تھے۔ مادام ٹیکسی ڈرائیور کے پکارنے پہ وہ چونکی۔ وہ ٹیکسی بیکری کے دہانے پر روک چکا تھا اور اب مشین سامنے کیے اسے کارڈ ٹیپ کرنے کے کہہ رہا تھا۔ مالا نے گمسم سی ہو کے دروازے کے باہر دیکھا۔ شیشہ بار بار پانی کے باعث دھندلا ہو رہا تھا۔ کیا یہ کوئی پرینک تھا؟ کیا کوئی اس کی میموریز کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ مادام، ٹیکسی ڈرائیور کی آواز تیز سے بلند ہوئی۔ اس نے جلدی سے کارڈ ٹیپ کیا اور باہر نکلی۔ بورڈ سے ٹھک ٹھک چلتی وہ چند قدم آگے آئی۔ بیکری کے بند شیشے کے دروازے کے سامنے کارٹن رکھا تھا۔ وہ بھاگ کے اس کے قریب آئی، پنجوں کے بل اس کے سامنے رکی۔ اس کی سطح پر ہاتھ لگایا، وہ گیلا تھا۔ او نو! اس نے پرس سے چابیاں نکالیں، گلاس ڈور کھولا اور کارٹن دونوں ہاتھ میں اٹھائے دروازہ دھکیل کے اندر داخل ہوئی۔ دروازے کا کونا جامنی گھنٹی سے ٹکرایا۔ چھن 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 سناٹے میں گھنٹیاں سے بج اٹھیں۔ اندر نیم اندھیرا تھا۔ وہ کارٹن لیے سیڑھیاں چڑھتی اوپر سٹنگ ایریا میں آئی۔ یہاں پر کھڑے ہوئے چند دن پہلے ماہر نے اپنی فیملی کے سامنے اعلان کیا تھا کہ وہ شادی کر رہے ہیں۔ اس نے ایک نظر اپنے ادھورے وال مورال کو دیکھا۔ ابھی بیکری چالو نہیں ہوئی تھی، لیکن کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ لیبر اپنا کام کر کے جا چکے تھے، اب صرف اس کا کام رہتا تھا جس کو وہ شادی کے بعد کمپلیٹ کرے گی۔ اس نے ساری بتیاں روشن کی، کوٹ اتار کے ایک طرف رکھا، درجہ حرارت سیٹ کیا، پھر جلدی سے کارٹن تک آئی۔ ایک پین کی نپ سے ٹیپ کو چیرا، دائیں بائیں اوپر نیچے کارٹن کا منہ کھولا۔ اندر ایک اور باکس تھا۔ شکر ہے یقیناً لباس گیلا نہیں ہوا ہوگا۔ مالا نے باکس نکال کے سامنے رکھا۔ گہرا جامنی رنگ کا مخملی باکس۔ اس نے کیسے سوچ لیا کہ ان کی پیکیجنگ اتنی بری ہوگی؟ اطمینان سا اس کے اندر اتر آیا۔ باکس کا ڈھکن کھولا تو اندر بٹر پیپر میں لپٹا لباس نظر آ رہا تھا۔ کسی پرفیوم کی مہک اس سے اٹھ رہی تھی۔ اس نے کھڑکھڑاتا ہوا بٹر پیپر الگ کیا اور دونوں ہاتھوں سے آئیوری سلک کے گاؤن کو اٹھایا۔ وہ صاف اجلا سے سفید رنگ کا گاؤن تھا، پورے آستین اور بہت ہلکا سا کام، اور ساتھ اس کا ویل بہت خوبصورت، نفیس اور باوقار۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اتر آئی اور آنکھوں میں پانی۔ سفید رنگ دلہنوں کے لیے خاص تھا۔ عرب، مغرب اور افریقہ میں ہر جگہ دلہنیں سفید پہنا کرتی تھیں، سوائے برصغیر پاک و ہند کے، جہاں دلہنوں نے سرخ رنگ کو اپنایا تھا۔ زیاد سے شادی پہ بھی اس نے سفید رنگ پہنا تھا، لیکن وہ ایک مختلف لباس تھا۔ اس دفعہ وہ کچھ اور پہننا چاہتی تھی۔ اس دفعہ ہر چیز وہ مختلف کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بٹر پیپر احتیاط سے واپس اندر ڈالا، ڈھکن بند کیا، اور اسی پل ایک کھٹکارا سا ہوا۔ مالا نے چونک کے گردن پیچھے موڑی، ہر طرف خاموشی تھی، سناٹا۔ وہ اکیلی وہاں کھڑی تھی۔ آواز بیربل کے کمرے سے آئی تھی۔ بیربل، یہ تم ہو؟ اس نے پکارا تو اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ دور پس منظر میں مدھم سا ظہیر کا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سنائی دیا تھا۔ خطرے کا سرخ الارم اس کے اندر جلنے بجھنے لگا تھا۔ کون ہے؟ فرید لار میں ایک شل سا سناٹا تھا۔ کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا اور سب ماہر کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ وہ فون پہ چلاتے ہوئے چنگیز سے وہ سب کہہ رہا تھا۔ پھر فون نیچے کر کے فیضی خانم کو دیکھا۔ وہ کہاں گئی تھی؟ کیا اس نے بتایا وہ کہاں ہے؟ فیضی خانم نے نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا۔ اس نے کہا وہ اپنا پیکیج پک کرنے جا رہی ہے۔ وہ اپنا پیکیج کہاں سے پک کرنے گئی ہے؟ ریسیپشن سے۔ پھر وہ اوپر کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا وہ 1 گھنٹے تک آ جائے گی۔ ماہر نے جھنجھلا کے فون کال سے نیچے کیا۔ اب وہ اس ایپ کو کھول رہا تھا جو اس نے مالا کے فون میں ڈال رکھی تھی۔ اس سے وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹریک کر سکتے تھے۔ اس کو لوکیشن چند منٹ پہلے کی آ رہی تھی۔ سیار کے قریب، شاید اس کا انٹرنیٹ آف کیا مصیبت ہے۔ وہ جھنجھلاہٹ کے مالا کو دوبارہ کال کر رہا تھا۔ اس کا فون آف تھا۔ بیکری؟ بیربل ایک دم بولا۔ ماہر کے ہاتھ نمبر ملاتے رک گئے۔ وہ بیکری گئی ہوگی۔ وہ اکثر اپنے پیکیجز کے لیے بیکری کا ایڈریس دیتی تھی کیونکہ سارا دن وہ وہیں ہوتی تھی۔ اس روز میرے سامنے بھی اس پیکیجز ڈیلیور ہوئے تھے۔ بیربل سوچ کے بول رہا تھا۔ بیکری؟ آف کورس بیکری۔ صرف وہیں سے وہ 20 منٹ میں واپس آ سکتی تھی۔ اس نے ماتھے کو چھوا، پھر تیزی سے باہر کو بھاگا۔ اوور کوٹ نہیں اٹھایا، سوٹ کا کوٹ بھی نہیں پہنا۔ اس طرح سفید شرٹ اور ٹائی میں وہ باہر کو بھاگا تھا۔ اس وقت موسم بارش، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ صرف ایک بات اس کو یاد تھی، زیاد سلطان اس شہر میں ماہر فرید کی زندگی لینے آیا تھا اور
اس کی زندگی کشمالہ مبین تھی، وہ اس کی نہیں ہو سکی تو وہ اسے کسی کا نہیں ہونے دے گا۔ اردل باہر لابی میں ہی کھڑا تھا، اسے بغیر کوٹ کے نیچے آتے دیکھ کے بکھلا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ چابی! وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ اردل نے بنا کچھ پوچھے گھبرا کے چابی اس کے ہاتھ میں رکھی۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف دوڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے اردل نے دیکھا کہ لفٹ کے دروازے کھلے اور ٹراؤزر شرٹ پہ کوٹ پہنا بیربل تیزی سے اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آیا تھا۔ میں بھی آ رہا ہوں، اس نے پکارا تھا، لیکن ماہر اس کو نہیں سن رہا تھا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھا اور زن سے اسے آگے نکال کے لے گیا۔ اردل میری کار لاؤ، بیربل نے اونچی آواز میں اسے پکارا تو اردل کو جیسے ہوش آیا۔ وہ والٹ کی طرف بھاگا۔ کچھ ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا اسے نہیں معلوم، لیکن کچھ بہت برا ہوا تھا۔ فرید لال کے لانگ روم میں لونا بالکونی کی کھڑکی کے ساتھ کھڑکی زور زور سے بھونکنے لگی تھی کھڑی۔ اس کی آواز میں یاسیت بھی تھی اور رنج بھی۔ حلال بالکل شل سی گھٹنے موڑے زمین پر بیٹھی تھی، گمسم پریشان۔ بدر البتہ ابھی تک اپنے بلاکس کو جوڑ رہا تھا۔ پھر دفعتاً اس نے چہرہ اٹھایا، نگاہیں حلال کے سفید چہرے پہ ٹھہر گئیں۔ ماما! اس کے منہ سے نکلا تھا۔ فیضی خانم دوڑ کے اس کے پاس آئیں، بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہلال بھی چونکی تھی، پھر اس کے ہونٹوں پہ بے یقینی سی مسکراہٹ ابھری۔ کیا یہ بدر نے کہا تھا؟ فیضی خانم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور خوشگوار حیرت سیاہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا۔ دوبارہ کہو بدر۔ وہ پھولے پھولے گالوں والا بچہ اب پلکیں جھپکاتا ان کو اسے طرح دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری اور پھر وہ دوبارہ بولا، ماما، لیکن اس کی آواز میں تکلیف تھی، وہی تکلیف جو لونا کے بھونکنے میں تھی۔ کون ہے؟ اس نے باکس ایک طرف رکھ دیا، موبائل نکالا۔ سگنل نہیں تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ موبائل جیب میں ڈالا اور سہج کے چند قدم آگے آئی۔ سامنے راہداری تھی جہاں بیربل کے آفس کا دروازہ تھا، اس کے ساتھ سیڑھیاں تھیں۔ اگر بیربل کے علاوہ کوئی آفس میں موجود تھا تو اسے فوراً یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن سیڑھیوں کا دہانہ اس آفس کے سامنے ہی تھا۔ نیچے جانے کے لیے بھی اسے اس کے قریب سے گزرنا تھا۔ ایک دم سے بہت خوف سا اس کے وجود میں سرایت کرنے لگا۔ اس نے ریلنگ پر اپنا ہاتھ رکھا، وہ زیادہ ٹھنڈی تھی یا مالا کا ہاتھ، وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ کوئی ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ آواز کو اپنی طرف سے ہموار رکھا، دوسری جانب سناٹا تھا۔ شاید یہ اس کا وہم تھا۔ وہ ایک دم تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ابھی 3 فٹ کا فاصلہ عبور کیا تھا کہ کشمالہ مالا وہیں پہ جم گئی، برف کے مجسمے جیسی۔ یہ نام، یہ آواز، یہ لہجہ، وہ اس سب کو پہچانتی تھی۔ وہ اس سب کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کے قدم آگے نہیں بڑھ سکے۔ دھیرے سے بیربل کے آفس کا دروازہ کھلا، چرچراہٹ کی آواز آئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھلتا گیا۔ وہ بے یقینی سے ساکت اس جگہ کو دیکھتے گئی۔ اندھیر آفس سے ایک ہیولا سا نمودار ہوا، پھر وہ 2 قدم آگے آیا، سیاہ پینٹس، سیاہ جیکٹ اور سر پر سیاہ ٹوپی پہنے، ہلکی بڑی شیپ والا زیاد سلطان اور اس کا سپاٹ چہرہ۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا جو اس دن ہاسپٹل کے فاؤنٹین کے سامنے سے دکھائی دیا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جو کینیڈا میں اس فریزنگ کنٹینر میں اسے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جس نے جدہ میں اسے قید کر کے رکھا تھا۔ وہ بے اختیار 3 قدم پیچھے ہوئی، ہونٹ بے یقینی سے کھلے تھے اور آنکھیں وہیں ٹھہر گئی تھیں۔ انہیں میں الجھن تھی۔ ایک نظر اس باکس کو دیکھا، پھر زیاد کو۔ میں نے اپنے اپارٹمنٹ کا ایڈریس ہی دیا تھا، لیکن تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے مجھے یہاں بلوایا ہے؟ وہ تعجب سے پوچھ رہی تھی، اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ زیاد نے آفس کا دروازہ بند کیا اور چوکھٹ سے ٹیک لگائے، بازو سینے پہ لپیٹے کھڑا اسے دیکھتے گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، بغل کے قریب کچھ سیاہ تھا۔ زیاد، ہم ہر چیز کلیئر کر چکے تھے، پھر تم نے یہ کیوں کیا؟ تم نے اس طرح مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ تمہارے خیال میں تمہیں کیوں بلایا ہے؟ مالا نے نفی میں سر ہلایا، ایک قدم پیچھے ہٹی، پھر دوسرا قدم۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں مجھ سے بات کرنی تھی تو تم مجھے کال کر سکتے تھے۔ باتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس کی آواز گیلی تھی، بھرائی ہوئی، اور آنکھیں بہت سی نفرت اور دکھ لیے ہوئی تھی۔ کیا مطلب باتوں کا وقت ختم ہو گیا؟ ہم ہر چیز ڈیسائیڈ کر چکے تھے۔ میں نے اتنے برس تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا، لیکن کبھی تمہیں میری محبت نظر نہیں آئی۔ حقیقت کس سرد لہر کی طرح دھیرے دھیرے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرنے لگی، لیکن نہیں، وہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔ زیاد سلطان کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کی ماں کو نہیں مار سکتا تھا۔ وہ ایک قدم مزید پیچھے ہوئی، ریلنگ کے دہانے پہ۔ ہم ان باتوں سے آگے نکل آئے ہیں زیاد۔ میں اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں۔ کون سی زندگی؟ میری اور تمہاری زندگی ایک ساتھ جڑی ہے، یا یہ ایک ساتھ چلے گی یا یہ ایک ساتھ ختم ہوگی۔ مالا نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ابرو ابھی تک تعجب اور الجھن سے اکٹھے تھے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیا کرنے آئے ہو؟ اگر وہ اپنے منہ سے بھی کہتا کہ وہ کیا کرنے آیا تھا تو شاید وہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں تمہارے لیے جتنا کر سکتا تھا میں نے کر لیا۔ تمہیں بدر کو میرے ساتھ ڈھونڈنا تھا، ہمیں ایک فیملی بننا تھا، لیکن تم بدر کو ڈھونڈنے کے لیے اس آدمی کے پاس چلی گئی۔ وہ آنکھوں میں بہت سا دکھ اور تپش لیے پوچھ رہا تھا۔ مالا کی نگاہیں اس کے سینے پر لپٹے بازوؤں تک گئیں۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور اس کے آگے سائلنسر لگا تھا۔ اس نے بے یقینی سے آنکھیں زیاد کے چہرے تک اٹھائیں۔ تم نے بدر کو اغوا کیا تھا؟
ماہر کہتا تھا ہمیشہ کہ بدر اپنے باپ کے پاس ہے۔ وہ واحد آدمی جس کو بدر کے اغوا سے فائدہ تھا وہ زیاد سلطان تھا، لیکن وہ تو اس وقت جیل میں تھا۔ یا شاید کشمالہ مبین کبھی تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والا شخص اس حد تک جا سکتا ہے۔ میں نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا، اس حد تک گیا کہ مجھے اپنا ہی بیٹا خود اغوا کرنا پڑا، اور اس عالیان نے سب کچھ خراب کر دیا۔ اگر وہ نہ کرتا تب بھی تم ماہر فرید کے پاس چلی جاتی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ میں بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ تم نے بدر کو اغوا کیا تھا۔ مالا نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ پھر وہ سب کیا تھا، اس کے خواب، نیا سر کا وہ کاٹن کینڈی مین، کیا وہ سب الویژن تھا؟ نظر کا دھوکہ؟ تمہیں کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ تمہارا پسندیدہ مرد ہمیشہ سے وہی تھا، کیف ماہر۔ وہ چوکٹ سے ٹیک لگائے کھڑا ملامت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو زیاد؟ مالا کی نگاہ اس کے ہاتھ پہ جم گئی۔ بغل کے قریب آدھا چھپا پستول سے دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ماہر سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی زندگی میرے ہاتھوں ہی ختم ہوگی، اور میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اس کی آنکھیں زیاد کی آنکھوں تک اٹھی۔ زیاد کی آنکھوں میں پانی تھا، بے بسی، نفرت، رنج، اور وہ ابھی تک حیران تھی۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اس سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بچے کی ماں ہوں زیاد، اس نے بے یقینی سے یاد دلایا تھا۔ زیاد نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ لیکن ماہر سے شادی کر کے تم صرف اس کی بیوی بن جاؤ گی۔ میں تمہیں کھو دوں گا، اس لیے بہتر نہیں ہے کہ میں تمہیں ابھی کھو دوں۔ اس نے سینے پہ لپٹے بازو کھول دیے۔ اب دایاں ہاتھ سامنے تھا، سائلنسر لگا پستول۔ مالا اس پستول کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس حیرت اور بے یقینی سے زیاد کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم اپنے بچے کی ماں کو مار دو گے؟ میں ماہر فرید کی زندگی کو ختم کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ تم نے میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں چھوڑی۔ تم یہ سب کچھ ٹھیک کر سکتی تھی، تم اپنے ہی بچے کی ماں کو مار دو گے؟ اس کی آواز بلند ہوئی، تعجب کے ساتھ اس میں غصہ بھی تھا۔ تمہارے پاس چوائس تھی کشمالہ، تم، میں اور بدر، ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے تھے، لیکن تم نے اس کو میرے اوپر چنا۔ تم مجھے ایک فریزنگ کنٹینر میں مرتا ہوا چھوڑ آئے تھے۔ تم مجھے ذہنی اور جسمانی طور پہ ابیوز کر چکے تھے۔ تم نے اور تمہاری ماں نے اپنے جادوؤں سے میری زندگی اجاڑ کے رکھ دی، میری ماں کو مار دیا۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہوں گی؟ میں نے جو بھی کیا محبت میں کیا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے؟ نہیں جائز ہوتا، کچھ بھی جائز نہیں ہوتا۔ وہ بھی اس کے اندر میں زور سے چلائی تھی۔ آنسوں کب اس کی آنکھوں سے گرنے لگے اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ مجھے کسی بھی چیز پہ افسوس نہیں ہے زیاد۔ میں نے تم سے طلاق لی، اپنے بچے کو خود پالا، اور پھر میں نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنے کا سوچا، اور اب تم گن لے کر میرے سامنے آ گئے ہو اور چاہتے ہو کہ میں تمہیں منتخب کر لوں۔ وہ جیسے حیران تھے، بے یقین تھی، صدمے میں تھی۔ زیاد کے چہرے پہ بہت سی بے بسی ابھری۔ تم اب بھی چوائس کر سکتی ہو۔ مالا نے نفی سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں بیوقوف بھی ہوں اور بہادر بھی۔ میں کبھی کبھی تمہیں منتخب نہیں کروں گی۔ میں اگلی 7 زندگیوں میں بھی ماہر کو ہی منتخب کروں گی، کیونکہ وہ اصل مرد ہے، جیسے ایک مرد کو ہونا چاہیے۔ تم نے نہ مجھ سے محبت کی، نہ میری عزت کی، نہ تم نے کبھی مجھ سے اپنی فیملی سمجھا۔ میں صرف ایک ٹرافی تھی تمہارے لیے۔ رہا ماہر، تو وہ واقعی ہمیشہ سے میرا پسندیدہ مرد ہی تھا۔ کچھ تو تھا اس میں، اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ زیاد نے ایک دم پستول والا بازو اس پر تان لیا۔ مالا 2 قدم پیچھے ہوئی، بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اوکے، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، اس نے ایسے کہا۔ میں جانتی ہوں جو میں نے کیا اس پر تمہیں دکھ ہے۔ آواز ٹوٹ ٹوٹ کے حلق سے نکل رہی تھی اور آنکھیں پستول پہ جمی تھی۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، تم مجھے ماہر کا ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن اگر تم مجھے مار دو گے تو بدر کا کیا ہوگا؟ وہ ہمارا بیٹا ہے، وہ اکیلا رہ جائے گا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے چہرے پہ پھسل رہے تھے اور دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی۔ زیاد کا بازو اس طرح لمبا تنا ہوا تھا اور ہاتھ ٹریگر پر تھا۔ تم ایک سیریل کلر ہو، عادی قاتل۔ تم مجھے مار کے بہت آسانی سے یہاں سے بچ کے نکل جاؤ گے، لیکن بدر کو تم کبھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکو گے۔ وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی بچہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماں چھوڑ کے چلی جائے تو زندگی آدھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میری اور ماہر کی نفرت میں اپنے بچے کو اس کی ماں سے محروم کر دو گے۔ مالا کے ہوا میں اٹھتے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چمکتے ہوئے پستول کی نال اس پہ جمی تھی۔ زیاد بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتا، پستول اس پر تانے ہوئے تھا۔ تم اب بھی چوائس کر سکتی ہو۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ موت کے خوف سے بھی مالا جھوٹ نہیں بولے گی۔ تم مجھے چھوڑ دو، تب بھی میں تمہارا انتخاب نہیں کروں گی۔ میں اور تم کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکیں گے، لیکن اگر تم نے مجھے مار دیا تو بدر اکیلا رہ جائے گا۔ تمہاری زندگی ناپائیدار ہے زیاد، تم ایک ملک سے دوسرے ملک بھاگتے پھرتے رہو گے۔ تم کبھی بھی ایک بچے کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا بچہ یتیم خانے میں پلے گا۔ کیا تم یہی چاہتے ہو؟ اسے لگا کہ زیاد کا پہلو میں گرا ہوا دوسرا ہاتھ ہلکا سا لرزہ ہے۔ بے اختیار مٹھی بھینچ لی۔ اس کی ہمت بڑی۔ بدر کا سوچو، تمہیں اپنے بچے کی ذرا سی پرواہ تو ہوگی؟ جیسے تم نے ایک ابیوز بچپن گزارا ہو، تمہیں مارا گیا، ڈانٹا گیا، بے عزت کیا گیا، وہی سب بدر کے ساتھ ہوگا۔
اگر وہ کسی کے یتیم خانے میں بڑا ہوگا اس کو محبت نہیں ملے گی، اور وہ پہلے ہی آٹسٹک ہے۔ آنسو گرتے جا رہے تھے اور وہ کیلی آواز میں تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ اس نے پہلی دفعہ اپنے منہ سے اعتراف کیا تھا کہ وہ آٹسٹک ہے۔ میرا بیٹا بول نہیں سکتا، تمہاری اور میری وجہ سے اس نے کبھی ماما نہیں کہا، میں نے کبھی اس کے منہ سے اپنا نام نہیں سنا۔ ایسے بچے کو اگر ہم دونوں چھوڑ دیں گے تو وہ کیا کرے گا زیاد؟ دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی ہتھیلیاں کپ کپا رہی ہیں۔ تو مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، تمہاری جیت ہو جائے گی، لیکن ہمارا بچہ ہار جائے گا۔ وہ ماں کے بغیر سروائیو نہیں کر سکے گا۔ ماں کے بغیر سروائیو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ آنسو اتنی تیزی سے ابل رہے تھے کہ لفظ بولے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے زیاد کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھا۔ البتہ بازو اس طرح سیدھا تنا رہا اور انگلی ٹریگر پر۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا کشمالا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے دل صاف کر لیا تھا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی زیاد، میں نے تمہیں ہر چیز کے لیے معاف کر دیا تھا، اور اب میں اپنی زندگی بنانے جا رہی ہوں۔ وہ بازو لمبا کیے ٹریگر پہ انگلی رکھے اسے سرخ بھیگی آنکھوں سے دیکھتے گیا۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو تمہیں میری خوشی اور میری ہیلنگ کا خیال ہونا چاہیے۔ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس چیز میں خوش ہوں۔ ہم مل کے اپنے بچے کو پیرنٹنگ بھی کرا سکتے ہیں۔ تم اس بچے کی زندگی کا حصہ رہو گے، اور ایک طرح سے میری زندگی کا بھی۔ چوائس تمہارے پاس ہے، لیکن مجھے مارنے کا گلٹ تمہیں زندہ نہیں رہنے دے گا۔ ہر چیز تمہارے لیے ختم ہو جائے گی۔ تم جب بدر کو دیکھو گے تمہیں میرا چہرہ اور میرے اٹھے ہوئے ہاتھ یاد آئیں گے۔ زیاد، کیا تم اتنے بوجھ کے ساتھ زندگی گزار سکو گے؟ وہ رو رہی تھی۔ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، وہ ایک دفعہ پھر ٹریپ تھی۔ اسے بالآخر زندگی جینی تھی۔ اس جامنی بوگن ویلیا اور پتھر کے خرگوشوں والے گھر میں اسے اپنا خیمہ لگانا تھا، اپنے پسندیدہ مرد کے ساتھ۔ اب تو ہر چیز ٹھیک ہونے جا رہی تھی، پھر وہ کیوں ٹریپ ہو چکی تھی؟ زیاد راستے میں کھڑا تھا، سیڑھیوں کے راستے میں، جہاں سے گزر کے اسے بیکری سے باہر بھاگنا تھا، یا اگر وہ کسی طرح بیربل کے آفس میں چلی جائے تو اس کی بالکونی کے دروازے سے وہ باہر بھاگ سکتی تھی۔ اسے اس دروازے کا کوڈ نہیں معلوم تھا، کوڈ تو صرف بیربل کو معلوم تھا۔ پھر زیاد اندر کیسے آیا؟ کس نے غداری کی تھی؟ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا کشمالا۔ اس نے زیاد کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے دیکھے۔ وہ حرکت نہیں کر سکی، بس وہ اسے دیکھتے گئی، بھیگی آنکھوں سے اور اٹھے ہاتھوں کے ساتھ۔ زیاد، ایسے مت کرو، بدر اکیلا رہ جائے گا۔ بدر کا کیا ہوگا؟ وہ چند لمحے بھیگی آنکھوں سے اسیت دیکھے گئی، پھر بہت آہستہ سے اس نے پستول والا ہاتھ نیچے گرا دیا۔ مالا کا سانس رک گیا، وہ پلک تک نہیں جھپ سکی۔ زیاد نے پستول کو اپنی بیلٹ کے ساتھ اٹکایا اور زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اس کے بوٹس کی چاپ نیچے جاتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ برف کا بھیگا مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ دھیرے سے ہاتھ پہلو میں گرے، ریلنگ سے سر نکال کے جھانکا۔ بے یقینی سے، خوف سے وہ دروازہ کھول رہا تھا۔ دروازے کی گھنٹی سے ٹکرانے کی آواز آئی، چھنچناہٹ فضا میں گونجی، پھر دروازہ بند ہوا۔ زیاد سلطان جا چکا تھا، وہ اس کی جان بخش چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے وہیں کھڑی رہی۔ وہ درست تھی، وہ اسے کبھی نہیں مار سکتا تھا۔ ماہر غلط تھا۔ جلدی جلدی اس نے ہتھیلیوں سے آنسو صاف کیے۔ باکس اسے بھول چکا تھا۔ موبائل نکال کے دیکھا، سگنل نہیں تھے۔ شاید زیاد نے کوئی جیمر لگایا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف دوڑی، قدموں میں جان نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ اس کی جان نکال کر لے گیا ہے۔ بدک ریلنگ کا سہارا لیا، اس سے ماہر کے پاس جانا تھا، وہ اسے بچا لے گا۔ وہ اس کے قریب ہوگی تو زیاد اسے کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے زینے اترنے لگی۔ 1 2 3، دروازہ قریب تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا وہ جا چکا ہے، وہ اس کی جان بخش چکا ہے۔ کیا درست تھا اور کیا غلط؟ سب کچھ آپس میں گڈ مڈ ہو رہا تھا، لیکن وہ ٹریپ تھی۔ وہ اس بیکری کے اندر ایک دفعہ پھر ٹریپ تھی۔ وہ فریزنگ کنٹینر میں تھی، وہ اسے باہر نکلنا تھا، اسے بک شیلف گرا کے باہر نکلنا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈور ناپ کھولا۔ دروازہ گھنٹی سے ٹکرایا۔ وہ سوگوار سی جنجھناہٹ پھر سے گونجی۔ ٹھنڈی ہوا کا تھپڑ اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ مالا نے بے چان قدم باہر نکالے۔ دروازہ واپس پیچھے کو آیا اور بند ہو گیا۔ وہ چوکٹ میں ٹھنڈ میں کھڑی تھی، پلکیں جھپکا کے باہر دیکھا۔ بارش تیز برس رہی تھی، قطرے سڑک پر گر رہے تھے۔ یہ کب شروع ہوئی؟ اسے اندر آواز نہیں آئی تھی۔ چند گاڑیاں تیزی سے سامنے سے گزر رہی تھی۔ زیاد وہاں پہ کہیں نہیں تھا، وہ جا چکا تھا، وہ اس کی جان بخش کے جا چکا تھا۔ مگر ماہر کہاں تھا؟ وہ جانتی تھی وہ آئے گا۔ وہ اس سمت میں دیکھ رہی تھی، اسے ہمیشہ پہلے سے معلوم ہو جاتا تھا، آج بھی ہو گیا تھا۔ شیشے کے دروازے کے سامنے کھڑی ٹوپی پہنے کھڑی لڑکی نے دیکھا، دور سامنے پارکنگ میں ماہر کی سیاہ کار تیزی سے رکتی دکھائی دی تھی۔ سڑک کے پار وہ دروازہ کھول کے باہر نکلا۔ بنا کوٹ کے سفید شرٹ پہنے اس نے بیکری کو دیکھا، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ مالا پہ نگاہ پڑی تو جیسے سکون کا سانس ہونٹوں سے خارج ہوا۔ اس نے ماہر کے ہلتے ہوئے ہونٹ دیکھے، آنسو پھر سے آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ وہ اس کا نام لے رہا تھا، اب وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔
بیکری گلی کے کارنر پر تھی، 3 سڑکیں وہاں 3 طرف سے نکلتی تھیں۔ بائیں طرف سے ماہر اس کی طرف آ رہا تھا اور تب کشمالہ نے دیکھا ایک لمحے کے لیے سامنے سیدھ میں ایک نیلی جیپ کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس روشن تھی۔ اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سیاہ ٹوپی والا زیاد سلطان دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر تھے۔ مالا کے آنسو تھم گئے، آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ وہ شیشے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی، بالکل ساکت، برف کے مجسمے کی طرح۔ بس ایک لمحے کی بات تھی، ایک لمحہ لگتا ہے ہر چیز پلٹنے میں۔ اس نے تیز ہیڈ لائٹس دیکھیں، اس نے تیزی سے جیپ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اتنی تیزی سے کہ وہ ہل نہیں سکی۔ اس نے دور کہیں سے ماہر کو پکارتے سنا۔ نیلی جیپ کسی طوفان کی طرح اس سمت میں آئی تھی۔ کشمالہ نے دونوں بازو چہرے کے آگے کر لیے۔ اگلے ہی لمحے وہ جیپ سے اسے رونتی ہوئی بیکری کے اندر داخل ہو گئی۔ چھناک کے بہت سے شیشے ٹوٹے، جامنی گھنٹی زور سے فرش پر آ گری۔ ہر طرف کرچیاں تھیں، چیخیں تھیں اور بہت سا خون تھا۔ بس ایک کار کریش۔